ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے آسمان کے تارے ہوں یا ریت کے ذرات دن کا سورج ہو یا رات کا اندھیرا ہر شے کا خالق بھی وہی ہے یدبر الامر اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والا انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو اس کائنات کے آخری پیغمبر، ہم آخری امت ہیں، قرآن آخری شریعت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر۔ جمعے کا خطبہ ایک تربیتی نشست ہوتی، ہر جمعے کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ کاروبار چھوڑ کر مسجدوں میں آ جاؤ، اللہ کے گھر کی طرف پلٹو۔ اللہ نے آواز دے دی، آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیے گا۔ قرآن مقدس کائنات کی سب سے عظیم کتاب، ہر فرقہ، ہر مسجد، ہر مدرسہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے ہر مسلمان کے گھر کی زینت۔ نہ بھی پڑھتا ہو تو برکت کے لیے اس نے اونچی جگہ پر اس قرآن کو رکھا ہوتا ہے۔ کبھی تو اٹھاتا ہی ہے، باپ کے مرنے پر یا ماں کے مرنے پر، بیوی سے لڑائی پر، یا کہیں پنچایت میں قسم اٹھانے کے لیے۔ یہ قرآن اصل میں ہمارا نصاب ہے، ہمیں راستہ بتلاتا ہے جنت کا، خبر دیتا ہے دوزخ کے اعمال کا۔ اسی میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی شرط کیا ہے؟ آخری سیڑھی کون سی ہے؟ کس سے پوچھ کر دنیا میں رہنا ہے، کس طریقے پر رہنا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کیف تعبد، کیسے عبادت کرنی ہے، یعنی کس سے پوچھ کر عبادت کرنی ہے۔ کرنی کس کی ہے؟ من تعبد، آسمان والے کی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا معنی؟ کہ غمی ہو یا خوشی ہو، دیکھیے گا اللہ کا کیا حکم ہے، وہ قرآن میں کیا حکم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت، موت، وہ کوئی سنی ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی مرزائی ہو، ہر گھر میں آتی، کوئی ملحدی کیوں نہ ہو، رب کا بھی انکاری ہو، ان کے گھر میں بھی موت آتی۔ چھوٹے سے بچے کی پیدائش پر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے پھول دے دیے، چند دنوں میں اس کی انگلی پکڑ کر سکول جا رہے ہوتے ہیں، چند دن ہی گزرتے ہیں وہ بیلچا اٹھا کر مزدوری کر رہا ہوتا ہے، چند دن ہی گزرتے ہیں وہ چارپائی پر بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر آخر کسی نے بڑا خوبصورت ایک ویڈیو بنائی ہے، پیدائش سے لے کر ایسے لمحے لمحے میں، ابھی تو یہ بچہ تھا، اور ابھی یہ سکول، اور ابھی یہ جوان، اور ابھی یہ کمائی، اور ابھی یہ بڑھاپا، اور ابھی یہ جنازے کی چارپائی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہر گھر میں جب میت، موت، جنازہ، اعلانات کہ فلاں مر گیا ہے اور جنازہ اتنے بجے، میت کے لیے جس گھر میں جنازہ ہے، ادھر ایک جوانوں کی ٹیم اس میت کو غسل کروانے کے لیے تیار، ادھر دوسری ٹیم نے دیگیں چڑھا رکھی،
کھانا تیار ہو رہا اور ادھر بھی ایک بزرگ نگرانی کر رہے اور جنازہ کھانا بھی تیار ہے، جنازہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جنازہ گاہ میں یا مسجد میں یا میدان میں کہیں بھی اس میت کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، وارث کھڑے ہو کر دو اعلان کرتا ہے۔ کسی کا لینا دینا ہو ابا جی سے تو میں حاضر ہوں، کوئی مہمان بغیر کھانے کے یہاں سے تشریف نہ لے جائے، ایسا ہوتا ہے۔ پھر برادری والوں کو پکڑ پکڑ کر اہل محلہ کو، آئے ہوئے لوگوں کو، چند ہی لوگ ہوں گے جو انتہائی مجبوری میں اجازت لے لیتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی موت، آپ کا بیٹا فوت ہوا آپ کی زندگی میں، صحابہ فوت ہوئے، پوری دنیا شریعت کو، جو مسجد میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، مدارس چلانے والے ہیں، مفتیان، مدرسین، علماء، ان سب سے سوال ہے کہ پیغمبر یا پیغمبر کے صحابہ کے گھر میں جنازہ پڑھنے والوں میں سے کن کن لوگوں نے کھانا کھایا تھا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کیا اہل حدیث، کیا اہل سنت، کیا حیاتی، کیا مماتی، کوئی بھی مسلمان ادھر جنازہ ہوتے ہیں، ادھر ساری قوم اس گھر میں کھانا کھا رہی ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، بستی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد جوتیاں پہن کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر کھانا کھانے کے بعد باہر ایک آدمی پینسل اور کاپی، کھانا کھانے، میت کا کھانا کھانے کے بعد جانے والا اپنے وائلٹ سے پیسے جمع کروا کر جا رہا۔ سوال یہ ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے لیے ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے پیغمبر کی زمانے میں میتیں ہوئیں، لوگ فوت ہوئے، آپ نے جنازے پڑھائے، آپ نے یا میت کے ورثاء میں سے کسی بندے نے یہ اعلان کیا ہو کھانا کھا کر جائیے؟ اور اگر شریعت اس کی اجازت نہ دے پھر سن لیجئے گا، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی سفر کر کر آئیں، کچھ لوگ کہہ دیتے کہ آپ تو مسافر ہیں، اسلام آباد سے جنازہ پڑھنے آئے، آپ تو دور گاؤں سے جنازہ پڑھنے آئے، آپ کے لیے تو جائز ہے۔ جو دور سے کرایہ لگا کر اپنی گاڑی میں پوری فیملی لے کر آیا، کیا وہ 100 روپے کی روٹی ہوٹل سے نہیں کھا سکتا؟ یہ جمعے کی نشست ہے، یہ جلسہ نہیں ہے کہ جلالی تقریر ہو اور نعرہ بازی ہو۔ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوں گے جمعہ سننے کے لیے۔ میت ہر گھر میں ہوگی قیامت تک، جنازہ بھی ہوگا، برادری بھی آئے گی، دوست بھی آئیں گے۔ قرآن نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہم کھانا کھلا کر آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیان کرتا ہے
ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ میت کے گھر کھانا کھانے کو ہم صحابہ کی جماعت نوحہ تصور کرتے تھے. نوحہ کرتے ہیں نا یہ رافضی، نوحے پڑھتے ہیں، کبیرہ گناہ. اور نوحہ کرنے والی کو جہنم میں گندک کا لباس پہنایا جائے گا. آگ جلدی پکڑتا ہے گندک، اس لیے اسے ایسا لباس پہنایا جائے گا. جو کھانا کھا کر جا رہا ہے وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے جتنا گناہ نوحہ کرنے والی جہنمی عورت کرتی. لیکن آپ کیسے روکیں؟ برادری ہے، سارے ناراض ہو جائیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ ساری عمر ہمارے جنازے پر آ کر کھانا کھاتا رہا، اب اپنی باری آئی ہے تو شریعت یاد آ گئی ہے. لوگ پھر یوں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میں ایک جنازے پر گیا، جنازہ پڑھایا. ان کی وصیت تھی کہ شاہ صاحب جنازہ پڑھائیں. میں نے جنازہ پڑھانے کے فوراً بعد اعلان کیا کہ میت کے گھر میں کسی کو کھانا نہیں ملے گا. بس ایک دفعہ، 2 دفعہ بھی نہیں، ایک دفعہ کہا کہ میت کے گھر کسی کو کھانا نہیں دیا جائے گا. مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، شام تک وہ رسا بیٹھے رہے، ایک بندہ بھی دعائے خیر کرنے کے لیے نہیں آیا. آپ کے ساتھ کیا تعلق اسے دعا کا؟ وہ تو کھانا کھانے آتے. وہ جو آپ نے پھوڑی بچھا دی ہے، چلو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کرسیاں لگا دی ہیں، ٹینٹ لگا دی ہے، میں آ رہا ہوں، آپ آ رہے ہیں، سردی ہے تو چائے چل رہی ہے، گرمی ہے تو شربت چل رہے ہیں، کھانے کے ٹائم کھانا چل رہا ہے. اسے آپ کی اور میری والدہ سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو وہ کھانے اور پینے کے لیے آیا ہے اور دنیا میں شرم رکھنے کے لیے آیا ہے کہ تو میرے والد کے جنازے پر بھی نہیں آیا. آپ دیکھتے ہیں جنازہ ہو جاتا ہے. بیماریاں دیکھیں اس امت میں، جنازے کے بعد سارے لوگ اس کے بیٹے سے ملاقات کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اسے یاد رہے میں جنازے میں آیا تھا. اللہ اکبر. اور جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک پہاڑ کے برابر. وہ ثواب تو سارا ختم ہو گیا. میں ایم این اے ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ اس سے ووٹ لینے اور اس کو چہرہ دکھا کر جا رہا ہوں، کل کو یہ نہ کہے کہ میں تیری غمی میں نہیں آیا. اہل ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. گھر میں کوئی فوتگی ہو نا، اعلان کر دینا آپ صرف جنازہ پڑھانے کے بعد کہ گھر میں امی کے جنازہ پڑھنے والوں تمہیں کھانا نہیں ملے گا. پھر گھر میں بیٹھ جانا، پھر میں دیکھوں کہ کون دعا کرنے کے لیے آتا. کوئی نہیں آتا، وہ تو کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ہم کیسے آگے بڑھتے؟ جنازہ ہو گیا، لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور پھر آنے والا کہتا دعائے خیر کرو جی، مرنے والے کے لیے دعا کرو. جنازہ کیا ہے؟ دعا. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اے اللہ اس میت کو معاف کر دے. جنازے پر کتنے لوگ، اور گھر پر 3 دن کتنے لوگ آتے رہتے ہیں. کاؤنٹنگ کریں جنازے میں کتنے آدمی تھے اور گھر آنے والے کتنے ہیں. اور دعا کروانے والا مولوی جو وہاں بیٹھا ہوا ہے بزرگ، وہ ہر آنے والے کے ہاتھ اٹھا کر دعائے خیر کرو جی،
وہ پھر دعائے خیر کرتا. اور ہر علاقے کی اپنی بدعتیں. اچھا جی پچھلے مہینے میری ماؤ مری سی او دے واسطے بھی دعا کرو جی. اچھا جی سارے جتنے بھی برادری دے لوگ مر گئے پھر تیسری باری مولوی پھر دعا کرتا ہے. کیا ہے؟ لا تقدمو. کلمہ پڑھا ہے تو نبی سے پوچھو. شریعت کہہ رہی ہے یہ دعا ہی نہیں. پیغمبر نے میت کے گھر میں جا کر یہ دعا جو ہم اجتماعی کر رہے ہیں کی ہی نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کو بدعت قرار دیتے. دعا کا موقع کون سا ہے؟ جنازہ. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جنازے کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں سے جنازے کی دعا سن لو, کسی کو بھی نہیں آتی. جس کا باپ مرا ہے اس بیٹے سے کہو ذرا آگے آ اور جنازہ پڑھا دے, اس کو بھی نہیں آتی. اور لطیفے کی بات ہے, میں ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے کے لیے بہت دور گیا. میں علاقے کا نام نہیں لیتا, لوگ سمجھ جاتے ہیں. میں نے وہاں دیکھا ایک درمیان میں سفید داڑھی تھی, اس کا مطلب ہے وہ مولانا عمر والے تھے. وہ میری ہی گاڑی میں تشریف میں نے رستے میں پوچھا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی کہ شاہ صاحب پڑھائیں. میں نے کہا اچھا جنازے کی دعا سناؤ. مولوی تھا, مسجد میں امامت کرواتا تھا. میں نے کہا اچھا جنازے کی دعا سناؤ, میں دوہرا لوں گا. اس نے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, یہ دعا سنا کر میں نے کہا دوسری دعا میت کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ سناؤ. کہنے لگا نہیں آتی. اس لیے تو گنگا ہو کر پڑھاتا ہے, نہ پچھلوں کو آتی نہ اگلے کو آتی. نہ پچھلوں کو آتی. آج آپ اپنے گھر میں جائیں گے نا جمعہ پڑھ کر, ہاف ڈے ہو گیا ہے سرکاری ملازمین کا بھی, اپنی بیوی سے اپنی بیٹی سے بیٹیوں سے اپنے بیٹوں کو سب کو سامنے بٹھائیں, چائے بنوائیں, بسکٹ منگوائیں اور ایک سے شروع ہو جائیں جنازے کی دعا سنا. آپ انہیں کہیں کل کو میں نے مرنا ہے, یہ کوٹھی تمہاری, یہ بنگلہ تمہارا, یہ گاڑی تمہاری, یہ مارکیٹ تمہاری, اور تم اتنے بد نصیب ہو کہ میرے لیے تمہیں دعا کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے کرائے پر مولوی رکھ رکھا ہے کہ 10,000 روپے میں دیتا ہوں, 10 تو دیتا ہے, 10 فلانا دے, باپ مرے گا تو جنازہ پڑھا دے گا. سوچئے گا ذرا, باپ کا جنازہ جتنے درد سے بیٹا پڑھائے گا مولوی پڑھا سکتا ہے؟ جو تکلیف بیوی کو ہوتی ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہوتی خاوند کے مرنے پر. آپ دیکھیں بیٹا مر جائے 3 دن سوگ, باپ مر جائے 3 دن سوگ, ہر میت کا سوگ 3 دن ہے. اور اگر خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ میں بیٹھی رہتی ہے. اسی سے کہو جنازے کی دعا سنا, اور اگر نہ آئے تو کہو 8واں حصہ تو نے بڑی جلدی مارکیٹ میں سے لے لینا. جائیداد کے لیے تو ابھی میت کو دفن بھی نہیں کرنے دیتے اور کاغذات پہلے ہی قابو کرنا شروع کر دیتے ہو. کس دنیا میں رہ رہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. پھر ہم کیا کرتے ہیں, تیسرا دن ہوتا ہے کہ طلباء کو بلا لیتے ہیں, آؤ یہ بابا جی کو اٹھاؤ, ہاں سون واسطے نہیں آئے, جمعے کا دن جلسے سویا جی. ان طلباء کو ایک ایک پارا رکھا ہوا ہے امام صاحب نے, معذرت کے ساتھ قاری صاحب کبھی ناراض ہی نہ ہو جائیں, ایک ایک پارا 30 پارے مسجدوں میں رکھے ہوتے ہیں. پھر 30 طلباء آ جاتے,
اپنے باپ کے مرنے پر وہ ایک ایک پارا سب کو دے دیتا، کہتا پڑھو قرآن، سارے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی تو چیک کریں جو آپ نے بلائے ہیں اور جن کو پارے دے دیے گئے ہیں، ذرا سب سے سن کر تو دیکھ انہیں قرآن پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں۔ کئی طلبہ نورانی قاعدے کے ہوتے ہیں، کئی طلبہ صرف آخری پارا قل اعوذ برب الفلق وہاں سبق ہوتا ہے، اور قاری نے وہ 15واں پارا اس کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے اور وہ اسے پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے پڑھنا ہی نہیں آتا، والد کو خاک ثواب پہنچے گا۔ ہم نے مولوی کرائے پر رکھ رکھے ہیں، اور خدا کے لیے باپ اور ماں کے لیے تو کوئی مخلص ہو جاؤ، اتنا بھی دین کا پتہ نہیں۔ یہ قرآن نبی کے زمانے میں تھا، اترا ہی نبی پر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اترا ہی پیغمبر پر۔ پیغمبر کے زمانے میں میتیں بھی تھی، جنازے بھی تھے، قرآن بھی تھا، پڑھنے والے بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، کوئی قرآن خوانی صحابہ نے کی۔ میں پچھلے دنوں، پرانی بات ہے، جب میں پڑھتا تھا، میں اپنے کالج کے سامنے سے گزرا، کالج جا رہا تھا، تو طلبہ ہاتھ میں پارے پکڑ کر صبح صبح، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنی سائیکل آہستہ کی، وہ گئے۔ اس دور میں یہ وی سی آر ہوتا تھا، اس دور میں، اور یہ سی ڈی ہوتی تھی اس دور میں، انہی میں لوگ فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ قرآن پڑھنے والے اس دکان کے اندر جا کر قرآن پڑھ رہے ہیں کہ فلمیں کا کاروبار خوب چلے۔ کیا آپ کو میں بتاؤں، یہ جمعہ آئے ہیں، آپ کچھ لے کر جائیں، کچھ جا کر اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ میت ہر گھر میں ہونی ہے۔ آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، مرنا ہر ایک نے ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلا کام بیٹا باپ کو غسل دینے کا بھی طریقہ نہیں آتا، مسجد کی طرف بھاگتا ہے۔ دکان کا کاروبار تو تیرے ہاتھ میں چابی ہے، باپ کو نلا بھی نہیں سکتا، وہاں بھی مولوی نلا بھی نہیں سکتا۔ پچھلے دنوں کرونا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کرونا میں لوگ مرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، ہم انہیں نہلانے کے لیے، ان کی وصیت تھی کہ شاہ صاحب جنازہ بھی پڑھائیں گے اور غسل بھی دیں۔ ہم اپنی ٹیم لے کر وہاں پہنچ گئے۔ جو اس کے حقیقی وارث تھے نا، یہاں چارپائی پڑی تھی نا، جو عورتوں والا کمرہ ہے نا، میں وہاں پر لیٹا ہوا تھا، اتنی دور کھڑے ہوئے تھے، اور نہلانے والے اس میت کے سر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ وہاں سے دیکھ کر کہتے تھے ایسے کرو، ایڈوائز۔ ہمارے میں سے ایک نے کہا ذرا آگے آئے نا، کیسے کریں؟ کہتے نا کرو نا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر طلباء کو لے آتے ہیں، پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، پھر مولوی وہ سارا قرآن ابا جی کو بخش دیتا ہے، ٹی سی ایس کرواتا ہے۔ سارا قرآن پڑھا کس نے؟ طلباء نے۔ بخشا کس کو جا رہا ہے؟ ابا جی کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ کیا معنی؟ کہ پیغمبر نے فرمایا تھا جب انسان مر جاتا ہے 3 اعمال کے علاوہ اس کا ہر شے منقطع ہو جاتا ہے۔ کیا؟ نیک اولاد،
کوئی نیکی کرے گی اس کو ثواب مل جائے. یہ اولاد اس کی ہے یا کسی یتیموں کی؟ جن کو بلایا اس کا ان کا میت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. پیسے دینے، قاری صاحب کو پیسے دیں گے، بچوں کو پیسے دیں گے، کھانا کھلا دیں گے، ثواب ابا جی کو مل جائے. فراڈ. تو باپ کے ساتھ تو فراڈ نہ کرو. تمہیں کوٹھیاں دے کر گیا، جائیدادیں بنا کر گیا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ثواب نہیں پہنچتا. کون سا ثواب پہنچتا ہے؟ جو وہ خود صدقہ جاریہ مسجد میں سب بچھا گیا تھا، جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے میت کو ثواب ملتا رہے. یہ اپنے ہاتھوں سے کر کر جا. ایک صحابی تھے نا، بیمار ہوئے، اندازہ ہو گیا میں نے بچنا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے. کہا اللہ کے پیغمبر میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں یہ جائیداد ساری دے نہ جاؤں؟ فرمایا اب نہیں، اب نہیں. آدھی دے جاؤں؟ فرمایا اب نہیں، تیری ہے ہی نہیں، تیری آنکھیں ہی کھلی ہیں نا اب، بس باقی تو فارغ ہے. اب نہیں. کہا اللہ کے پیغمبر 2/3 دے جاؤں؟ فرمایا یہ بھی بہت زیادہ، تیری ہے ہی نہیں. ہم صدقہ کب کرتے ہیں؟ ابا جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا صدقہ، اب نہیں. ابا جی فوت ہونے لگے ہیں تو کہتے ہیں مسجد میں 4 پنکھے لگا دو، اب تیری ہے ہی نہیں، اب تو تیرے بچوں کی ہے. صدقہ کرنا ہے تو جب صحت مند ہو، جوان ہو، موت کا خوف نہ ہو، پھر تو کوئی مسجد بنا، قیامت تک تیری قبر ٹھنڈی رہے گی. اس وقت میں کرتا نہیں ہوں. میں کرتا ہی اس وقت جب ہاتھ پیر فالج زدہ ہو جاتے ہیں. اب بچوں کو کہتا ہے کوئی مسجد میں پیسے دے آؤ، اب وہ تیرے پیسے ہے ہی نہیں. یہ ثواب میت کو ملتا ہے. میت سے مراد میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، پھر ہمیں ثواب ملے گا. ہم نے کسی ایک بچے کی ذمہ داری لے لی، مدرسہ ہے، یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا سارا خرچہ میں دوں گا. وہ جب تک پڑھتا پڑھاتا رہے گا وہ ثواب میت کو ملتا ہی رہے گا. کوئی کام کرنے کے کر کر جاؤ. یہ جمعے ہوتے رہیں گے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، اور ایک دن اچانک اعلان ہو جائے گا فلاں فوت ہو گئے، شاہ صاحب فوت ہو گئے. شاہ صاحب جانے سے پہلے کچھ کر کر جائیں، اپنی قبر آپ ٹھنڈی کر کر جاؤ. صدقہ جاریہ، نلکا لگوا دیا آپ نے کسی غریب کے گھر، نلکا لگوا دیے، وہ چل رہا ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، میری قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے. یہ تو مل جاتا ہے. جو مولوی کرائے کہ آپ لے کر آتے ہیں بڑے سے بڑے پگ والا اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور گٹھلیاں آگے بکھیر دیتے ہیں. چلو جی 1.25 لاکھ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1.25 لاکھ پڑھو اور ابا جی کو بلٹی کراؤ. اسلام میں بلٹی سسٹم ہے ہی نہیں. بیٹے کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں اس کا ثواب ابا جی کو ملے. بیٹا جو نیکی کا کام کرے گا وہ اپنی طرف سے کرے یا ابا جی کی طرف سے کرے، اس کا ثواب پورا کا پورا بیٹے کو بھی ملے گا اور باپ کو بھی مل جائے. یہ کرنے کے کام مولویوں نے ڈرامے بنا رکھے کہ جی یہ کر دیں اور یہ کر دیں، اپنی قبر کو ٹھنڈی کریں. اور نبی سے پوچھ کر لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، پیغمبر سے پوچھو. پوچھنے کا معنی حدیث میں دیکھو. ابھی پچھلے دنوں گجرانوالہ میں ایک فیکٹری آنر فوت ہو گیا. میں کیونکہ پوری دنیا میں پھرتا ہوں بحمد اللہ، بہت بڑا سیٹ تھا،
اس کا بیٹا ایک بہت بڑے عالم کے پاس آیا اور کہا ابا جی کی نمازیں رہتی ہیں، اندازہ ہے کو 5-7 سال نمازیں نہیں پڑھی، ان کا کیا کریں؟ انہوں نے حساب کیلکولیٹر منگوایا، حساب مارا 265 روپے فی نماز ضرب 5 سال کی نمازیں، کہو لاؤ اتنے لاکھ روپے لو، لے کے کہا ابا جی کی نمازیں پوری ہو گئی، ہو گیا۔ نام بتاؤں تو آپ کے روح کانپ اٹھے گی کہ اتنا بڑے آدمی کا اتنا چھوٹا کام، ساری نمازیں اللہ کا کرنا۔ کہیں میری اس نے یہ سوشل میڈیا پر تقریر سنی کہ بے نماز مسلمان ہی نہیں ہوتا، یہ مولوی کہے کہ چودھری کا بیٹا بے نماز ہے یا چودھری بے نماز مسجد کا، اور کہہ دوں کہ بے نماز مسلمان، وہ تو کہے گا مولوی چوک بسترا جولم میں نوی مسیح کسی اور پاس ہے، یہ جرت کہاں ہے؟ وہ کہیں اس نے سن لیا کہ شاہ صاحب میرے سے تعلق قائم ہو گیا، کہنے لگا میرے ابا جی کی نمازیں، میں نے کہا بے نماز گیا، بے نماز مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ باقی اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ پھر اس نے یہ دکھیا سنائی کہ فلاں آیا تھا اور میں نے اس کو اتنا کچھ دیا، میں نے اسے کہہ دیا ابا جی کی نمازیں، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، 300 روپے ضرب نماز، دن کی 5 نمازیں، مہینے کی نمازیں، سال کی نمازیں، 5 سال کی نمازیں کٹھی کر، کہتے لاکھوں روپے کا چیک میں نے دے دیا ابا جی کی محبت میں، بعد میں پتہ لگا آپ کی تقریر سن کر سارا ہی فراڈ۔ آپ نے بٹھایا کہ پڑھ 1.25 لاکھ ابا جی کو بخش، کیا آیت کریمہ، آیت کریمہ، آیت کریمہ، اللہ اکبر، کتنا بھاری کلمہ ہے، لا الہ الا انت، اتنا بڑا کلمہ ہے نا، 7 سمندر، 7 زمینیں، 7 آسمان، دنیا کے پہاڑ، یہ سب مل کر اس کلمے کی وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا۔ آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، پنکھے کو آپ دیکھ رہے ہیں، جاگ کر بیٹھے۔ آپ نے کہا جب 1.25 لاکھ ابا جی کو پہنچے گا پھر تو ابا جی تو گئے جنت میں، اور تبلیغی جماعت والوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی رو رہا تھا کہ میری امی جون سی ہے دوزخ میں جل رہی ہے، خواب میں دیکھا، میں مولانا صاحب کے پاس گیا، مولانا صاحب کو کہا میری امی دوزخ میں جل رہی ہے، انہوں نے اسی وقت 1.25 لاکھ بلٹی کرایا، پردے ہٹے، عورت جنت دوزخ میں سے جنت میں چلی گئی اور بیٹا بھی خوش ہو گیا۔ کون دیکھ سکتا ہے جہنم کو؟ آئے آئے، اور وہ جاتے ہوئے جو کچھ جیب میں تھا وہ بھی دے گیا، اللہ مولوی سے، اللہ کھا حرام جتنا کھا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں مولویوں کے بچے آگے مولوی نہیں بن رہے، ان کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، شریعت کا طالب علم ہوں، میں انالیسس کرتا رہتا ہوں کہ مولوی کا بیٹا مولوی کیوں نہیں بنا؟ کھلایا ہی حرام ہے اس کو، قرآن خوانیاں صبح سے شام تک قرآن خوانیاں ہی ہوتی رہتی، وہ کوئی حلال ہے؟ اس نے سارا مدرسہ ہی پان اس پر رکھا ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا ابا جی کوئی مزے کے کھانے؟ اس نے کہا کمبختہ ہفتہ ہو گیا، نہ کوئی مویا نہ کوئی جیا، نہ کوئی بابا نیا دنیا سے گیا، نہ کوئی دنیا سے بچہ آیا، نہ آنے والے کی بھی مزے، جانے والے مرنے پر بھی کھانے۔ اور انہوں نے کہا پڑھو 1.25 لاکھ۔ میں ویسے تیاری تو کافی ساری کر آیا تھا، ہم آگے نہیں چل سکے، لا تقدموا سے پڑھو۔ اور ایک بزرگ، سمجھدار ہوتے ہیں یہ لوگ، ایک بزرگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے یہ بابا نوجوان کرسی بیٹھا سو رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، جاگ کے بیٹھو، یار کیا کرنے تسا جمعہ پڑھنا ہے، گھر جا کے اکثر جنانی جمعہ بہت فرسٹ کلاس کیا آخا نشا جی آ کے پتہ مینو ہی کوئی۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کی حالت دیکھیں آپ۔ ہم نے جمعہ پڑھانا تھا، ہم صبح 7:30 بجے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، رستے میں 100 چیزیں کہیں لیٹ نہ ہو جائے، اور یہاں جو یہاں سے پڑھنے آئے ہیں ان کی حالت یہ ہے، معذرت طبیعت میں تھوڑی سختی ہے، اس لیے وکیل صاحب معذرت، پڑھنے نمازیاں تھی
ستے پہ اٹھا جو چھوڑنا، اٹھو پہ. وہ بابا جی تھوڑی دیر بیٹھے چیک کرتے رہے، ایک ایک گٹھلی پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گٹھلیاں کتنی؟ 1.25 لاکھ. پڑھنا کتنا؟ 1.25 لاکھ. بابا جی کو آیا پیشاب، بوڑھا آدمی ہے، وہ واش روم میں گیا، ادھر سے ایسے پنجابی کی کہتے ہیں بک، ہاں بک پڑھی تک لا الہ الا انت سبحان. قاری صاحب نے جب لا الہ الا اللہ بھر کے پورا، ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو دونوں ہتھیلیاں بھر کر، قاری صاحب نے جب پھینکی نا تو پتر جڑے شاگرد بیٹھو چولی پر کے آخیا لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین. بابا جی جو واپس آئے تو ادھی وہی پہ فارغ کہ پڑھ لی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی بچے بڑے حافظ ہیں، اور کب وقت بچوں کو تو الف با تا سا نورانی قاعدے والے بٹھا رکھے ہیں، کیونکہ یہاں بھی میت، اس محلے میں بھی میت، اس محلے میں بھی میت، اس محلے میں میت، پورا مدرسہ ڈیوائڈ کرنا ہے. اگر سارے ہی قرآن پڑھنے والے یہاں لے آیا ادھر کون جائے گا؟ اور پھر بابا جی کہتے ہیں کرو بخشو 1.25 لاکھ. اب مولوی مسجد میں بیٹھ کے یا اس کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے یا اللہ جڑا 1.25 لاکھ پڑھیا ہی نہیں، 1.25 لاکھ ثواب ملے گا؟ کوئی خدا کا خوف کرو، اللہ کے نبی کے راستہ چھوڑو گے ایسے ہی برباد ہوں گے. نبی کا راستہ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں کچھ مسجد مدرسہ کوئی نیکی کوئی خیر کا کام کر چلا جائے، وہی ملے گا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ. حرج کیا ہے؟ تیسری بات کہتے ہیں یہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ نبی نے نہیں پڑھا، تو سمجھتا ہے کہ نبی تعلیم دینے میں سستی کر گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور قرآن کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے جو شریعت میں نے آسمان سے اتاری. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جو شخص، ایک شیخ نے لکھا ہے، جو شخص شریعت میں اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ کر یہ کہہ دیتا ہے حرج کیا ہے، وہ نبی کو نعوذ باللہ خائن سمجھتا ہے کہ نبی نے دین پہنچانے میں خیانت کی. کیا مولوی کیا عوام. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. کتنا خوبصورت قرآن ہے. پہلے کہا آگے نہ بڑھنا اللہ سے اور اس کے رسول سے، پھر ڈرایا واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے. ڈر ہوگا تو مولوی ڈنڈی نہیں مارے گا. واتقوا اللہ، کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، وہ سنتا بھی اور جانتا بھی. دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا، دیکھ رہا تو کیا کر رہا. اور ہمارے ہاں یہ بیماریاں، ہائے ہائے. اب تو اہل حدیثوں کو میں دیکھتا ہوں، کیا کہوں. آپ کہیں گے شاہ صاحب ہماری مسجد اور ہمیشہ آپ اہل حدیث مولوی کہاں جا رہے ہو؟ درس دینے. درس دینے جائز ہے. کیوں دینے جا رہے ہو؟ کہ جی آج تیسرا دن ہے اہل حدیث کو فوت ہوئے ہوئے، لوگ اکٹھے ہوں گے تو توحید سنائیں گے اور میت کے لیے دعا بھی کر دیں گے اور سب کو کھانا بھی کھلا دیں. تو نے گھٹ بدعت کی ہے تو ان سے بھی بدتر مجرم. نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز نہیں. کھلانا ہے تو دیکھ پکا پکا کے روز مسجد والوں کو دینا. مدرسے میں پہنچا، طلبا کھائیں گے، تیرے لیے دعا کریں گے، تیرے باپ کے لیے دعا. نہ، انہوں نے بھی بدعتیں جاری کر دی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. مولوی یہ سمجھتا ہے میں نے تو نہیں مرنا، میں نے سب کے جنازے پڑھانے، میرے پاس چودھری کی وصیت، میرے پاس صدر مسجد کی وصیت، میرے پاس سجاد وکیل کی وصیت، میرے پاس فلاں ساری وصیتیں جمع کر رکھے. میں تو مرنا ہی نہیں. جب مرنا نہیں تو ڈرنا کیسا؟ اور جو چارپائی پر کاندھے پر اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ہم نے مرنا نہیں. کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ آپ ذرا انالیسس کیا کریں، دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے.
ٹھیک ہے قرآن پڑھنے نہیں آتا، حدیث پڑھنے نہیں آتا، دنیا تو دیکھنی آتی ہے کہ نہیں؟ جنازہ گاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، میت حاضر ہوتی ہے، امام لیٹ ہو گیا ہے یا برا صاحب میں سے کوئی چہرہ دیکھنے کے لیے لیٹ آیا ہے، بیٹا ہی باہر سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے روکو 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 میری فلائٹ پہنچنے والی، سارے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑے تھوڑے لوگوں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر دیکھا کریں، جنازہ گاہ میں بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ کی لڑائی ہو رہی ہوتی، جنازہ گاہ میں بھی۔ اور یہ منبر محروف، یہ منبر محفوظ نہ رہے، یہاں پر بھی سیاسی لڑائیاں مولوی کرتا۔ وہ سندھ کا ایک مولوی ہے، میں نے دیکھا منبر پر کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کے حمایت میں پورا جمعہ پڑھا دی۔ لا الہ الا اللہ۔ منبر کس کا؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا کیا کام؟ تیرا اس پی ٹی آئی نون لیگ اور فلانی لیگ سے کیا کام؟ ہمارا کیا کام ان سے؟ ہمارا کام صرف اللہ کی کتاب سے۔ جو بھی حاکم بن جائے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت نصیب فرما اور عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شریعت تو ہمیں یہ پابندی کرتی ہے اور مولوی کود پڑے سیاست کے اندر۔ تمہارا کیا کام سیاست سے؟ تم تو نبی کے دین کے وارث۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر فرمایا جو کرو گے اللہ سنتا ہے، جو کرو گے اللہ سنتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سنتا ہی نہیں، بابا موڑتا ہی نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، میت ڈیڈ باڈی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، آج کل تو کمپیوٹرائز دور ہے، آپ کا کام رک جاتا ہے جب تک ابا جی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع نہ ہو۔ تو کہتے ہیں ابا جی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کراؤ اگر فوت ہو گئے ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ زندہ بندے کو ملتا ہے یا مردے کو؟ مردے کو۔ اس مردے کو نہلایا، اس کو دھلایا، کفنایا، اٹھایا، جنازہ پڑھایا، منہ دکھایا آخری باری اور کمر میں بند کر کے، اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ سنتا ہے، یہ نمازی کہتے ہیں۔ ہلاؤ ہلاؤ اس کو، نیندر آئی پئی ہے۔ یہ سنتا ہے۔ دیکھو ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ابا جی زندہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابا جی مر گئے، وہ ابا جی سید ہو میری طرح یا کوئی چوڑا ہو، انسان تو ہے نا، آدم کی اولاد ہے نا سب۔ سید مر جائے کہتے نہیں، وہ چوڑا مرا ہے، سید قبر میں بھی زندہ ہے۔ سید قبر میں بھی زندہ ہے تو اندر کیوں کیا؟ ابا جی کی ٹانگ ہلتی ہو آپ اسے قبر میں اتار دیں گے؟ فوراً اسپتال بھاگیں گے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا مر گیا، ابھی ابا جی نے ایسے ایسے کیا، وہ فوراً سٹیپ یہاں لگاتا ہے، دل پمپنگ شو کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں زندہ ہے، آئی سی یو میں رکھو۔ اور جب ٹانگ ادھر سے ادھر، مولوی اس ہاتھ پہ دستانہ چڑھا کر اس کی شرمگاہ میں دیتا ہے، دھوتا ہے۔ شاہ جی اس وقت کہتے ہیں کدھر ہاتھ پانا پہ حیا نہیں آنی، نہیں بولتا۔ اور جب اندر چلا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ سنتا ہے، اور وہ سنتا نہیں۔ کمال ہے تیری عقل پر۔ جو مر گیا ہے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں بابا جی کوئی پتر ہی دے چھوڑ، ڈائریکٹ سنتا ہے۔ قبر والا اور باہر والا دونوں کے اندر کوئی تیسرا آدمی نہیں، چینل نہیں، اس کی ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اور اسی اوپر والے زندہ کی، وہ زندہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، تھرو پراپر چینل، کہتا واسطے سے وسیلے سے سنتا۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے، ہائے ہائے، وہ سنتا ہے۔ اللہ سنانے کا طریقہ سیکھ لے بس۔ ایک شخص آیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا
میرے لیے دعا ہی کر دیں. ہم بھی کہتے ہیں نا مولوی کو, دعا ہی کر چھوڑو جی, ابا جی بہت بیمار ہیں, اللہ آسانی کر چھوڑے کہ مرے جان چھوٹے. جس نے ساری عمر پالا ہے, 10 دن میں اس کی بیماری سے تنگ آ گیا, تو بیٹا ہے اس کا, دعائیں کروانے آ گئے. کئی نصیب والے بھی آ جاتے ہیں, دعا کرو شاہ جی ابا جی ٹھیک ہو جائے, صحت مل جائے. ابا جی کو صحت دے دیں. کئی آ جاتے ہیں مولانا کے پاس اور یہ دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے, دعا کر دیں. آپ نے فرمایا جا وضو کر کے آ. دیکھو دعا کا طریقہ. ہم نے تو مولوی رکھے ہوتے ہیں نا جی جنازے پر, جنازے میں کتنے سیکنڈ میں, ہم نے پچھلے دنوں دیکھا 55 سیکنڈ میں پورا جنازہ ختم ہو گیا, منٹ بھی پورا نہیں ہوا. اور سلام پھیرنے کے بعد اگر دعا کرو جی میت واسطے. آپ نے فرمایا جاؤ وضو کر آؤ. صحابی کو کہا آپ کے پاس دعا کے لیے آئے نا امام صاحب کے پاس, دعا ہی کر دو. آپ نے ذرا وضو کر کے آ, پھر دیکھو آپ کی مسجد میں دوبارہ مولوی چودھری آتا ہے کہ نہیں آتا. کہا جاؤ وضو کر آؤ. وہ صحابی وضو کر آئے. کہا کھڑے ہو جاؤ, 2 رکعتیں پڑھو اور رب سے مانگو. میں بھی مانگتا ہوں تمہارے لیے. سلام پھیرا, جو مانگا تھا رب نے فوراً عطا کر دی. مانگنے کا طریقہ ان اللہ سمیع و سمیع, علیم, خوب جانتا ہے, خوب جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے, خوب جانتا ہے کہ وکیل نے کہا بالکل کیس ہو جائے گا, اور وکیل کے دل میں پتہ ہے اسے فائل تو ساری خراب ہے, چلو 2-4 مہینے فیصد آسن, حرام ہے کہ حلال, خود ہی فیصلہ کر لو, کوئی وکیل مجھے مقدمہ ہی نہ کر دے. اجاز صاحب تجھے ہی نہ کر چھوڑو مقدمہ. ان اللہ سمیع علیم, وہ جانتا ہے, جانتا ہے میں کیوں آیا ہوں, کس نیت سے آیا ہوں. اور جب خالص نیت سے رات کی تاریکی میں اس کا دروازہ ایک دفعہ کھٹکا کر دیکھ, وہ بادشاہ تو کہتا ہے تو کھڑا تو ہو, میں دینے کے لیے اس آسمان دنیا پر خود ہی آ گیا. ایسا علیم ہے. تو مانگے گا بعد میں مانگوں گا بعد میں. وہ علیم ہے, علیم ہی نہیں علیم بذات الصدور ہے, اسے پہلے ہی پتا تو نے مانگنا کیا ہے. اللہ اکبر. اس اللہ سے یاری اگر نہیں بابے دے تھرو یاری, 100 دفعہ مانگ. پھر انشاءاللہ اگلی باتیں کبھی زندگی ہوئی تو پھر ملاقات ہوگی. 1:30 بجے کا ٹائم ہے. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, 4 کام ہیں, 4 کام وہ یاد کر لیں آج اور زندگی کا حصہ بنا لیں. جو ہماری ذہن میں ہے نا کہ میں مر گیا تو بچہ گھر نہیں چلا سکے گا, میں مر گیا تو فیکٹری نہیں چلا سکے گا, میں مر گیا تو مسجد یتیم ہو جائے گی. دنیا مر گئی ہے, سارا نظام چلتا ہی رہتا ہے. 4 دن بھی یاد نہیں کرتے. ذرا اپنے بارے میں ہی دیکھ لینا, اپنے والد کی قبر پر کتنی دفعہ دن میں جاتا ہوں, مہینے میں, سال میں. گاؤں کے لوگ عید پڑھنے کے لیے جاتے تھے باہر, کبھی اکٹھے ہوتے تھے تو پھر ساتھ ہی قبرستان تھا, وہاں جا کر ابا جی کے لیے دعائیں لوگ کریں. اور اب اپنے آپ سے پوچھ لینا, اور اگر ضمیر یہ کہے 5 سال ہو گئے ابا جی کی قبر کو بھی دیکھے ہوئے, تو پھر فیصلہ کرنا کہ میرا بیٹا میری قبر پر کب آئے گا دعا کرنے اور کیسے آئے گا. 4 کام ہیں یہ, اور 4 کاموں میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 4 کام جمعے کے دن کرو. نمبر 1 غسل کرو, غسل کرو. شادی شدہ بیوی کو بھی غسل کروائے, ایک کام ہے. پھر دوسرا کام پیدل چل کر آئے مسجد میں. چلو دور سے ہے, سواری ہے, امید ہے اللہ کی رحمت سے سواری پر بھی اللہ لکھ لے گا. قریب والے پیدل چل کر آئے. نمبر 3
خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جائے. یہ تیسرا کام. مسجد میں کب آئیں؟ خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں. اور آپ کب آئیں؟ میں تو پہلے ہی آ گیا تھا، کیونکہ میں نے تو چڑھنا ہی منبر پر تھا. میں تو 10:30 بجے مسجد کے اندر آ گیا تھا اللہ کے فضل سے. یہ تیسرا کام ہے نا، تیسرا کام. یہ بڑا مشکل ترین کام. ویسے کہیں گے، ایسے قرآن اٹھائیں گے نا، ایسے ایسے پھر اس کو رکھتے ہیں. کتنی محبت ہے اس قرآن سے. اللہ اور مزید دے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. چھوڑ دو اپنے اپنے کاروبار. آواز دے دی اللہ نے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، دوڑو. فاسعوا الی ذکر، دوڑو. آپ حیران ہوں گے، میں پہلی مرتبہ سعودی عرب میں گیا نا تو 10 بجے میں تیار ہو کر گیا. یہ جو مسجد ہے نا، اس طرح کی 20 مسجدیں اکٹھی ہوں تو وہ ایک مسجد بنتی تھی. اتنی بڑی مسجد. میں شہر کے ریاض شہر تھا تو سب سے بڑی مسجد میں خطیب بھی بڑا تکڑا ہے تو خطبہ سنیں گے آپ. میں 10 بجے پہنچا اس نیت سے کہ پہلی صف میں مجھے جگہ مل جائے. مجھے جگہ برآمدے میں ملی. 10 بجے اندر کا حال پیک، برآمدے میں جگہ ملی. اور میں نے ایک بندہ بھی نہیں دیکھا تو آ کر گپے مار رہا. سب کے سب قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور ہم کب آئے ہیں مسجد میں؟ جب منبر پر خطیب چڑھ جاتا ہے نا، بس یہی آخری بات ہے. جو وہاں فرشتے کھڑے نا مسجد کے دروازے پر، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس میں لکھتے ہوتے ہیں عبد الرحیم، نام لکھ رہے ہیں نمازیوں کے رجسٹر میں. جو ہی منبر پر خطیب چڑھتا ہے وہ رجسٹر بند کرتے ہیں، وہ بھی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر آنے والوں کا کسی کا نام لکھا، فیصلہ کر لو آپ جمعہ پڑھنے آئے اور نام رجسٹر میں. یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام، امام کے خطیب کے قریب ہو کر بیٹھے، یعنی پہلی صف میں بیٹھے. پہلی صف میں بیٹھے. 4 کام ہیں. ویسے ہم ثواب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی تسبیح دستو شاہ جی کے ثواب، کوئی وظیفہ بہترین ہوئے ثواب. 4 کام ہر جمعے کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے. ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا ثواب ہے. تراویح پڑھنے کا اتنا ثواب تو آپ پڑھ کر کوئی بندہ تیسرے دن مسجد خالی جاتی ہے رمضان میں تراویح پہ. یہاں کتنا ثواب ہے؟ سال کا. اور ملنا کب ہے؟ ہر جمعے. ہر جمعے. اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں یہ 4 کام جس پر پیسہ بھی کوئی نہیں لگتا وہ نہ کروں، اور باقی میں سیاںا بہت.